اس دور میں یہ بات سب مانتے تھے کہ خیبر کو ہرانا ناممکن ہے۔ اس کی شہرت اس کی دیواروں سے بھی کئی زیادہ مضبوط تھی، اور شاید یہی شہرت اس کا سب سے بڑا دفاع تھا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ مدینہ کی اس نئی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ کیوں بن چکا تھا۔ تاریخ میں کچھ جنگیں صرف میدان میں نہیں جیتی جاتی، نہیں، وہ پورے خطے کا مستقبل طے کر دیتی ہیں۔ تو چلیں آج بات کرتے ہیں خیبر کی جنگ کی، ایک ایسی مہم جو صرف ایک قلعہ فتح کرنے کے بارے میں نہیں تھی بلکہ ایک نئی بنتی ہوئی ریاست کے وجود کو بچانے کے لیے تھی۔ آئیے سیدھا اس قلعے کے اندر چلتے ہیں۔ وہاں جو محافظ تھے نا، ان کا اعتماد صرف تکبر نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا انہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ خیبر فتح کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ان کے اس یقین پر تھا کہ انہیں ہرایا نہیں جا سکتا، ایک ایسی حقیقت جس پر اس وقت پورا عرب یقین رکھتا تھا۔ اور سنیں، یہ صرف ان کی اپنی سوچ نہیں تھی۔ اس دور میں یہ بات سب مانتے تھے کہ خیبر کو ہرانا ناممکن ہے۔ اس کی شہرت اس کی دیواروں سے بھی کئی زیادہ مضبوط تھی، اور شاید یہی شہرت اس کا سب سے بڑا دفاع تھا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ مدینہ کی اس نئی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ کیوں بن چکا تھا۔ 7 ہجری کا سال ہے۔ مدینہ سے صرف 135 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ اسلامی ریاست کے خلاف ہر سازش کا، ہر بغاوت کا گڑھ تھی۔ اس کی موجودگی ایک ایسے ناسور کی طرح تھی جو کسی بھی وقت ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتا تھا۔ اب ذرا خیبر کی اصل طاقت کو دیکھیں۔ یہ کوئی ایک قلعہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو 8 قلعوں کا ایک پورا جال تھا جو زیر زمین سرنگوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سالوں تک کا اناج تھا، ہتھیاروں کے ڈھیر تھے اور ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو تھے، لیکن ان کی اصل طاقت فوجی نہیں، سیاسی تھی۔ یہیں سے دوسرے قبیلوں کو مدینہ کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا، جس سے یہ خطرہ ہر طرف پھیل رہا تھا۔ تو اسی خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے 1400 مسلمانوں کا ایک لشکر خیبر پہنچا۔ مگر یہاں سے کہانی ایک بہت مشکل موڑ لیتی ہے جب محاصرہ شروع ہوتا ہے اور امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں۔ صورتحال بالکل واضح ہے۔ ایک طرف 1400 سپاہی جو کھلے میدان میں ہیں اور جن کے لیے یہ جنگ اپنی بقا کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ہزاروں جنگجو جو بہت بڑی مضبوط دیواروں کے پیچھے محفوظ ہیں اور جنہیں اپنی طاقت پر پورا بھروسہ ہے۔ اور پھر دن گزرنے لگے۔ پہلا دن ناکامی، تیسرا دن کوئی کامیابی نہیں، 7ویں دن تک علم مختلف کمانڈروں کو دیا گیا لیکن نتیجہ وہی رہا۔ 10 دن سے زیادہ گزر گئے اور محاصرہ ایک ایسی جگہ آ کے رک گیا جہاں کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ لشکر کے حوصلے وہ ٹوٹنے لگے تھے۔ ایسے میں جب ساری فوجی حکمت عملی ناکام ہو رہی تھیں، جنگ کا پانسا 2 کرداروں کے گرد گھومنے لگا۔ ایک ایسا جنگجو جو خیبر کے غرور کی علامت تھا، اور ایک ایسی پیشگوئی جو تقدیر بدلنے والی تھی۔ یہ تھا مرحب۔ وہ صرف ایک پہلوان نہیں تھا بلکہ ایک جیتی جاگتی داستان تھا، ایک ایسا جنگجو جس کی دہشت اتنی تھی کہ اس کا نام لے کر بچوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ وہ خیبر کی ناقابل تسخیر طاقت کا انسانی روپ تھا۔ لیکن اس فولادی انسان کے اندر ایک گہرا خوف چھپا ہوا تھا۔ اسے اکثر ایک خواب آتا تھا، ایک خوفناک شیر جنگل سے نکل کر اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ یہ خواب اس کے غرور پر ایک گہری چوٹ کی طرح تھا۔ اور اس خوف کو مزید پراسرار بناتی تھی اس کی ماں کی ایک نصیحت جو اس نے بچپن میں کی تھی، بیٹا دنیا میں کسی سے بھی لڑنا لیکن حیدر نامی شخص سے کبھی مت لڑنا۔ یہ ایک ایسی وارننگ تھی جسے وہ شاید کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ تو اب سوال یہ تھا، جب لشکر کے حوصلے پست ترین سطح پر ہوں اور دشمن کا سب سے بڑا پہلوان ناقابل شکست سمجھا جا رہا ہو، تو اس اسٹریٹیجک ڈیڈ لاک کو کیسے توڑا جائے، فتح کیسے حاصل کی جائے؟ اسی مایوسی کی رات پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ فتح اسی کے ہاتھ پر لکھی ہے۔ یہ الفاظ امید کی ایک کرن بن کر پورے لشکر میں پھیل گئے، اور ہر کوئی انتظار کرنے لگا کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ اگلے دن جنگ کا میدان فوجوں کی لڑائی سے سمٹ کر صرف 2 لوگوں کے مقابلے پر مرکوز ہو گیا۔ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا، یہ تقدیروں کا ٹکراؤ تھا۔
مرحب میدان میں اترا اور تکبر سے بولا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے سجا ایک آزمودہ بہادر۔ اس کے جواب میں حضرت علی آگے بڑھے اور کہا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک۔ حیدر، جس کا مطلب ہے شیر، یہ وہی نام تھا جو مرحب کے ڈراؤنے خوابوں میں گونجتا تھا اور جس سے اس کی ماں نے اسے خبردار کیا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا سب سے بڑا خوف اور اس کی ماں کی پیشین گوئی دونوں اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑے تھے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ذوالفقار کا بس ایک ہی وار تھا جس نے مرحب کے فولادی خود اور سر کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ خیبر کا سب سے بڑا ستون ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گیا، اور بس ایک آدمی کے گرنے کے ساتھ ہی اس قلعے کا زوال شروع ہو گیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ مرحب کا قتل صرف ایک جنگجو کی موت نہیں تھی، نہیں، یہ خیبر کے غرور کی موت تھی۔ ان کا نفسیاتی دفاع بکھر گیا۔ اس کے گرتے ہی حضرت علی نے قلعے کے بھاری بھرکم دروازے کو اس کے قبضوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ تو اس بڑی فتح کے اسٹریٹجک نتائج کیا نکلے؟ پہلا، مدینہ کے خلاف سازشوں کا سب سے بڑا مرکز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دوسرا، ریاست کی شمالی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ ہو گئیں۔ تیسرا، خیبر کی دولت اور زرعی پیداوار نے ریاست کو معاشی طور پر بہت مضبوط کیا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس فتح نے پورے عرب میں اسلامی ریاست کو ایک ایسی قوت کے طور پر قائم کر دیا جسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جب کوئی ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی چیز فتح ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر صرف میدان جنگ تک نہیں رہتا، بلکہ وہ